اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، شب 8 محرم ہے، 7 محرم کی رات کی مجلس ہے، مسلسل آپ کی خدمت میں معروض ہے۔ پہلی محرم سے 1442 ہجرہ 2020 کی یہ مجالس ہے۔ اللہ ہماری صحیح کو قبول کرے، بی ہماری عزاداری کو قبول کرے انشاءاللہ۔ دنیا بھر میں اللہ عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ میں نے پہلی محرم سے اس خواہش کے اوپر، اس آرزو کے اوپر، اس تمنا کے اوپر کہ جو ہر شیعہ کے دل کی ہے کہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، کہ کاش کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح نصرت امام کرتا جیسے کربلا والوں نے نصرت کی۔ اور آج وہ لوگ اس مقام پر ہیں کہ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے مقامات کو دیکھا تھا، قربانی دے کر، سیکریفائس دے کر اس وقت انہوں نے دین اسلام کو بچا لیا۔ آج اگر اسلام بچا ہوا ہے تو وہ کربلا کا سیکریفائس ہے، وہ مولا حسین کی قربانی ہے۔ انسانیت کو بچایا حسین نے، اسی لیے سیویئر آف ہیومینٹی امام کو بولتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں اگر کسی نے انسانیت کو بچایا ہے، ہیومینٹی کو بچایا ہے، وہ فرزند زہرا ہے، حسین ابن علی۔ دوستو، جو لوگ امام کے ساتھ تھے وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ گئے، ان کو وہ ایٹرنل لائف ملی کہ جہاں جا کر ان کو وہ معراج ملی زندگی کی، زندگی کا مقصد پورا ہوا، جو مقصد زندگی کا تھا۔ اگر آج بھی ہر انسان، ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت یہ خواہش کرے، جیسے میں نے کل کی یا پرسوں کے مجلس میں کہا تھا کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ زندگی کی تمہاری ایک خواہش، ایک دفعہ بولو، دل سے بولو، دل سے بولو کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا۔ تو کیا صرف زبان سے بولنے سے کافی ہے یا دل سے بولنا ہے؟ زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ زبان سے تو بہت لوگ بول رہے تھے، لیکن اگر تم نے دل سے بولا، ریئلی فرام یور ہارٹ، تو تم نے وہ کامیابی تم کو ملے گی، وہ لائف کا مقصد پورا ہوگا جو ہماری زندگی کا ایک مشن ہے۔ ہماری زندگی کا مشن یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ہماری زندگی کا مشن یہ ہے جو کربلا والوں کا مشن تھا، کہ دین کی حفاظت کرنا، دین کے لیے کام کرنا، اسلام کے لیے کام کرنا۔ یہ آج کے دور کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ میدان میں آ کے جنگ لڑیں، بلکہ آج کے دور کا تقاضا، آج کا جو ریولیوشن ہے، کربلا کا ریولیوشن ہر دور میں کام آیا۔ آج کا جو انقلاب ہے، آج کا جو ریولیوشن ہے، وہ تمہارے کیریکٹر کا ہے، وہ تمہارے کردار کا ہے، وہ تمہارے علم کا ہے، وہ تمہاری زندگی کا ہے، کہ تم ایسے اپنے کیریکٹر کو پیش کرو، ایسے کردار کو پیش کرو، ایسی زندگی کو پیش کرو کہ دنیا تم کو دیکھ کر بولے اگر یہ ایسا تو حسین ابن علی کیسا ہے۔ دوستو، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کو دین میں کے لیے کچھ کرنا، لیکن یہ ساری چیزیں ہم کو اس وقت ملیں گی کہ جب مولا حسین کا وہ بیٹا ظہور کرے گا جس کا ہم آج انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ انتظار بھی زبان سے ہو رہا، انتظار دل سے نہیں ہو رہا۔ اگر دل سے انتظار کرے، یقین کرو تم، امام کے 2 لقب ہے، ایک منتظر ہے، ایک منتظر ہے۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا، ایک وہ کہ جو خود انتظار کر رہا اپنے ظہور کا۔ تو انتظار جو کیا جا رہا نا، وہ اس میں ہمارا شمار ہو، اس میں ہم آگے بڑھیں۔ تو میں نے جو بات چھوڑی تھی 5 محرم کی یا 6 محرم کی مجلس میں، 5 محرم کی مجلس میں نے کہا تھا کہ وہ علامہ مجلسی کا وہ پورا، تو آج میں ابتدائی میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا کہ ایک جذبہ، ایک موٹیویشن پیدا ہونا کہ ہم کو ظہور امام تک انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر تم اپنی زندگی کو چینج کرو، آج اگر تم اپنی لائف کو چینج کرو، تو تم اس منزل تک پہنچو گے کہ امام تم کو پک کر لے گا، پک کر کے
جو جیسے علامہ مجلسی نے لکھا کہ امام کی ایک پوری حکومت ہے، ظاہری طور پہ پوری ایک حکومت ہے جو امام کے حکم سے یہ چل رہا۔ نئی بات ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی کوشچن ہے تو بعد میں کر لینا۔ ظاہری طور پہ امام کی ایک پوری حکومت ہے کہ جیسے زمین اور آسمان موجود ہے، آسمان سے پانی برس رہا، سمندروں میں کشتیاں چل رہی، چاند اور سورج کی روشنی ہے، یہ سب جو کچھ ہے۔ حدیث قصہ آپ سنتے ہیں، اللہ نے ان کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ ان کی محبت میں جب پیدا کیا تو مولا حسین تو شہید ہو گئے، اس وقت قصہ کے اندر صرف مولا حسین تھے، مولا حسین تو شہید ہو گئے، لیکن 61 ہجری کے بعد بھی ہر چیز جو باقی ہے تو کوئی حسین کا بیٹا موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہر چیز کو باقی رکھا۔ اسی لیے وہاں پہ لفظ بنوا استعمال کیا، وہاں پہ یہ نہیں کیا کہ دو پہ آ کے نہیں روکا، اس نے بنوا استعمال کر کے یہ ہم کو بتایا کہ اور جو باقی امام ہے وہ بھی اپنے دور کی حجت ہے، وہ جیسا 11 امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کے زمانے کے امام تک۔ تو آج جو حکومت ہے، آج جو مولا کا یہ انتظام ہے، اس کے بارے میں علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ 4 اوتاد ہیں۔ میں یہاں تک چھوڑا تھا بات، 4 اوتاد جس کو بولا، اور اس میں کہا 2 نبی ہے، ایک نبی خضر ہے، ایک نبی الیاس ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نبی خضر، قرآن بول رہا کہ وہ 4 نبی زندہ، 4 نبی زندہ، ایک نبی ادریس ہے، نبی عیسیٰ جو چوتھے آسمان کے اوپر ہے، اور نبی الیاس اور نبی خضر۔ نبی الیاس صحراؤں میں ہیں، ڈیزرٹس میں رہتے اور حکم الہی سے، اور نبی خضر جو ہے وہ پانی میں ہے۔ قرآن کا پورا واقعہ ہے، جناب موسیٰ والا واقعہ میں نہیں پڑھ رہا، پورا واقعہ کہ کیسا وہ گئے تھے اور جناب خضر سے ملاقات ہوئی تھی، اور جناب خضر کے تو کئی واقعات آپ کو ملیں گے، کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ کیسے وہ معصومین کے پاس آتے تھے۔ تو سمندروں میں جناب خضر، اگر سمندروں میں کوئی پانی میں ڈوب کے کوئی مومن مرتا ہے، مومن کی بات کر رہا، کوئی مومن مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتے ہیں، اور جو صحراؤں میں کوئی مومن مرتا ہے، یہ بھی کرم ہے پروردگار کا، یہ بھی کرم ہے پروردگار کا، تو وہاں پہ نبی الیاس جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اگر صحرا میں کوئی مومن کا انتقال ہو جاتا۔ تو یہ 2 نبی زندہ ہے، یہ 4 اوتاد جو بتائے گئے اس میں 2 نبی ہے جو زندہ ہے، اور یہ لوگ کب آئیں گے واپس؟ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب ظہور امام ہوں گے، انشاءاللہ ہوگا۔ آسمان سے ادریس بھی آئیں گے، آسمان سے عیسیٰ بھی آئیں گے، نبی عیسیٰ کی تو کوئی واقعات بھی ہے، اور نبی عیسیٰ بھی آئیں گے، اور خضر بھی آئیں گے، اور الیاس بھی آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے امام کے جب انشاءاللہ ظہور ہوگا تو ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ان نبیوں کی بھی زیارت کریں گے۔ بہرحال 2 اوتاد جس میں نبی خضر اور نبی الیاس، اور جو لوگ ہیں اس میں مولا نے ان کو اسی دنیا کے جو شیعہ حیدر کرار ہے، اسی دنیا میں جو متقین لوگ ہیں، اس لیے کہ امام اسی کو چنے گا جو متقی ہوگا، جو پائس ہوگا، جو صاحب تقوی ہوگا۔ اس لیے کہ امام علی کا ایک نام ہے امام المتقین، ہم بولتے امام المتقین، علی متقین کا امام ہے، علی اہل غیرہ کا امام نہیں ہے، جو صاحب تقوی ہے۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، اور حلال جو چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، وہ خود بخود تقوی پیدا ہوگا۔ تو جو سب سے زیادہ اس دنیا میں پائس ہے ان کو مولا نے چنا اور ان کو کیبنٹ میں رکھا۔ ایک ظاہری طور پہ میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہے، کیبنٹ ہے مولا کی، ٹوٹل کیبنٹ ہے جو چلا گی۔ انشاءاللہ ایک واقعہ بھی آئے گا بیچ میں، اللہ سید ابو القاسم الخوئی صاحب کا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کا بھی ایک واقعہ آئے گا اسی کے تحت۔ تو 2 اسی دنیا سے مولانا امام کے چاہنے والوں کو چنا، اس کے بعد 40 نتبہ ہے کہ جو اسی جگہ سے مولا نے ان کو چنا ہے، 70 صالحین، 70 ابدال ہے، 70 ابدال ہے، وہ بھی اسی دنیا سے مولا نے چنا ہے، اور 360 صالحین ہے۔ یہ پوری مولا کی کیبنٹ ہے جو مولا نے جن کو نامینیٹ کیا ہے، اور امام کی طرف سے یہ لوگ مختلف شہروں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف ایریاز میں امام کی طرف سے وہاں پہ موجود ہیں، جو حکم الہی سے، حکم اس لیے کہ امام جو ہے، آپ شب قدر میں سورہ پڑھتے ہیں انا انزلنا، اس میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کے وجود کی دلیل کیا ہے، اگر ہم کسی کے سامنے بات کریں تو دلیل کیا ہے کہ امام اتنا لمبا زندہ رہے گا؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ انا انزلنا میرے بیٹے کے وجود کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہر سال شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور امر الہی لے کر آتے ہیں، امر ربی لے کے آتے ہیں، تو وہ کس کے اوپر آتے ہیں؟ وہ اللہ کی حجت ہے، جس میں اللہ قرآن کہہ رہا تنزل الملائکۃ والروح
فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر سلام ہی آتا مطلع الفجر، وہ فجر سے پہلے آتے ہیں اور امام کے پاس. تو کہا میرے بیٹے کے وجود کی دلیل کے لیے سورہ انا انزلنا سے بہتر کوئی قرآن کا سورہ نہیں بارہ. تو یہ پوری امام کی کیبنٹ ہے کہ جو مختلف جگہوں پہ رہتی ہے. اچھا ان کے پاس غیبت نہیں ہے، ان کا انتقال بھی ہوتا، ابھی آپ سنیں گے. اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جتنے ہیں 360 صالحین ہیں، 70 ابدال ہے، 40 نجبہ ہے اور 2 جو ہے اوتاد ہے، یہ ایسا نہیں ہے یہ لوگ کہ یہ ڈائریکٹ امام سے ملتے ہیں. لیٹ می کلیئر، امام کی غیبت ہے، یہ لوگ نہیں مل سکتے. پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سننا. یہ لوگ نہیں مل سکتے، امام ان سے مل سکتا. پھر میں بول رہا ہوں یہ لوگ نہیں مل سکتے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اٹھے امام کے پاس چلے گئے، نو، امام کی غیبت ہے، غیبت میں اس طرح نہیں مل سکتے. لیکن امام ان سے مل سکتا، اس لیے کہ ہمارا امام مجبور نہیں ہے. ہمارا امام مجبور نہیں، وہ جس سے چاہے مل سکتا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق کا مظہر ہے. اللہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق کا مظہر ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ بلیو ہے کہ فرزند زہرا ہمارا یہ امام مجبور نہیں، امام جس سے چاہے مل سکتا، جب چاہے مل سکتا، جہاں چاہے مل سکتا، جس وقت چاہے مل سکتا. از اٹ کلیئر نا؟ لیکن ہم امام سے نہیں مل سکتے. اگر آج بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام سے ملتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، لائر ہے. غیبت امام میں ایسا مل نہیں سکتے. لیکن امام جس سے چاہے ملے، امام جہاں چاہے ملے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں اس لیے کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے کہ امام سے یہ لوگ ملتے ہیں، غیبت میں کیسے ملتے ہیں. نہیں، ہمارے امام کی جو غیبت ہے نا، ہمارے امام کی جو غیبت ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا غیبت میں جائے گا، غیبت ہو جائے گی، پردے میں چلا جائے. پھر آپ یہ بولے کہ امام لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، ملیں گے بھی، بات چیت بھی کریں گے، انعامات بھی دیں گے. اور تو کہا کہ تم کیا سمجھ گئے غیبت دو. اب سننا غور سے، امام کہتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ غیبت 2 وضع کی ہے. ایک اصحاب کہف والی غیبت ہے، ایک نبی یوسف والی غیبت ہے. تو راوی نے کہا مولا اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں، تھوڑا سا ایکسپلین کریں، بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ کہا کہ اصحاب کہف، قرآن کہہ رہا کہ 7 آدمی ہیں، 7 لوگ ہیں، 7 قرآن کہہ رہا، اور وہ لوگ زندہ ہیں، سو رہے. سیریا میں بھی بتاتے ہیں، جارڈن میں بھی بتاتے ہیں. لیکن امام نے کہا کہ ہم کو ایمان یہ رکھنا ہے، یقین یہ رکھنا ہے، تم کو ایمان یہ رکھنا ہے، بلیو یہ رکھنا ہے. اس لیے کہ قرآن بول رہا کہ وہ 7 آدمی ہیں، اللہ کی مخلوق 7 انسان ہیں جو سو رہے ہیں کئی ہزار سال سے. یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور سو رہے ہیں. لیکن کہاں ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم. مثال کے طور پر یہ شے ہے، یہ یقین رکھنا کہ شے ہے، لیکن کہاں ہے وہ نہیں معلوم. کہا یہ اصحاب کہف کی غیبت ہے. اصحاب کہف کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب انشاءاللہ میرا مولا ظہور کرے گا تو جیسے نبی موسیٰ کے 18 آدمی آئیں گے، مومنین آئیں گے، مختلف نبی لوگ آئیں گے، ملائکہ آئیں گے، اور اصحاب کہف بھی اٹھ کے آئیں گے اور آ کے امام کے ہاتھ میں بیعت کریں گے ہزاروں سال بعد. اب کب سے سو رہے؟ آلموسٹ تھاؤزنڈ ایئر ہو گئے. تو ایک غیبت یہ ہے کہ ہم کو ایک یقین رکھنا ہے کہ شے ہے، لیکن کہاں ہے یہ نہیں معلوم. یہ اصحاب کہف کی غیبت ہے. دوسری غیبت امام نے کہا کہ نبی یوسف کی. تو راوی نے کہا مولا نبی یوسف تو غیبت میں نہیں گئے تھے، پھر آپ یہ کیسا بول رہے کہ نبی یوسف کی غیبت؟ میں نے کہا، مولا نے کہا نہیں، نبی یوسف کی غیبت کیسی ہے کہ جب اپنے بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو، ریئل اون بردرز، واقعہ موجود ہے، سورہ یوسف بھی موجود ہے، ریئل اون بردرز جب قحط پڑا تھا، ڈراؤٹ ہوا تھا، تو وہ لوگ آئے تھے نبی یوسف کے بعد ایجپٹ میں کنعان سے آئے تھے اور آ کے گندم لے رہے تھے، ویٹ لے رہے تھے، اناج لے رہے تھے. نبی یوسف ان کا اناج بانٹ رہے تھے. تو امام نے کہا کہ نبی یوسف کی غیبت کیسی تھی کہ نبی یوسف موجود ہے، سگے بھائیوں کو انعام دے رہے، سگے بھائیوں کو گندم دے رہے، لیکن بھائیوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے جو یوسف جو گم گیا ہے، یہ وہی بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے. وہ لوگ انعامات لے رہے، لیکن
پہچان رہے نہیں کہ یہ وہی بھائی ہے. امام نے کہا میرے بیٹے کی غیبت نبی یوسف کی غیبت کی طرح ہوگی، وہ تم کو انعامات دے گا، وہ تم سے ملاقات کریں گے، لیکن تم نہیں پہچانو گے. جب تک وہ نہیں چاہے تم نہیں پہچان سکتے. تو ہمارے امام کی غیبت نبی یوسف والی غیبت ہے کہ وہ انعامات دیں گے، وہ ملاقات کریں گے، لیکن لوگوں کو سگے بھائیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی بھائی ہے ہمارا جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. تو آپ نے غور کیا؟ تو ہمارا امام جس سے چاہے مل سکتا، پھر بول رہا جہاں چاہے مل سکتا، جس وقت چاہے مل سکتا. تو یہ عقیدہ رکھ کر زندگی گزارو. تو یہ جو امام کی پوری کیبنٹ ہے، یہ 360 صالحین ہیں، 70 ابدال ہیں، اور 40 نجبہ کے قریب ہیں، اور 2 اوتاد ہیں. یہ پورے، اور 2 نبی ہے ساتھ. 2 نبی تو قرآن بول رہا ہے، اس لیے ہم کو یقین رکھنا ہے. بر اب اگر کوئی اوتاد میں کوئی 2 میں سے کوئی ایک مرتا ہے، انسان ہے، ان کے پاس بھی زندگی ہے، موت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی لمبی زندگی سوائے وہ 4 نبی کے اور امام کے کسی کو اللہ نے دے دی. پھر بول رہا میں یوتھ کا بول رہا، جو ہم کو بلیو رکھنا ہے 4 نبی ہے، اس لیے کہ قرآن بول رہا کہ یہ لوگ زندہ ہے، اس پہ یقین رکھنا، بلیو رکھنا ہے، اور ہمارا زمانے کا امام بس. اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے. کسی کو اتنی لمبی زندگی اللہ نے نہیں دی. 4 نبی کو دی ہے اور ہمارے امام کو دی ہے. جو 2 اوتاد ہے جس کو مولانا نے زمین پہ سے، لندن میں سے مثال کے طور پہ چنا ہے، ہو سکتا ہے لندن میں سے کوئی ہو، کوئی چنا یا امریکہ میں سے کوئی ہو، یا سب کانٹیننٹ میں سے کوئی ہو، یا گلف میں سے کوئی ہو، جس کو مولانا نے چنا. ان کے پاس بھی موت ہے، وہ بھی مرتے. تو جب ایک مر جاتا تو امام کیا کرتا؟ 40 جو نجبہ ہے اس میں سے ایک کو اوپر اپ گریڈ کرتے، امام جس کو چاہے. وہاں پہ 39 رہ گئے. پھر 70 جو ابدال ہے، 70 جو ابدال ہے، ابدال میں سے ایک کو آپ مولا آگے کرتے، وہاں پہ 69 ہو جاتے. پھر 360 جو صالحین ہیں اس میں سے ایک کو مولا اپ گریڈ کرتے. میں اپنی لینگویج میں بتا رہا سمجھانے کے لیے، اپ گریڈ کرتے. پھر مولا ان کو اوپر لاتے، ان کو ابدال بناتے، وہاں پہ 359 ہو جاتے. پھر امام زمین پہ سے چنتے شیعہ نے حجر کرار میں سے کہ کون کیسا ہے، کون کتنا پائس ہے، کون کتنا نیک ہے، کون کتنا امام کے لیے کام کرنے والا ہے، کون امام کے. پھر بول رہا، یہ بہت بڑا جملہ بولا میں، کہ کون امام کے لیے کام کر رہا دنیا میں. امام کے لیے کام کرنے کا مقصد ہے جو اسلام کا فریم ہے نا اس پہ عمل کرنا. اس کا مطلب ہے کہ تم نے امام کے لیے کام کیا. پھر بول رہا میں، اگر جو امام کا مقصد ہے، مقصد امام ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں جو اسلام کا فریم ہے، اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کہ امام کے لیے کام وہی کرے گا جو اسلام پہ عمل کرے گا، جو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا وہ امام کے لیے کام نہیں کر رہا. ہم کو مرضی امام پہ زندگی گزارنا ہے. مرضی، آپ بولیں گے مرضی امام، ہم کو کیا معلوم؟ اسلام کا جو فریم ہے جس کے لیے کربلا کی جنگ ہوئی. یزید کوئی ایک چیز کے لیے جنگ نہیں لڑی. مولا حسین نے یزید سے صرف نماز کے لیے نہیں لڑی، صرف روزے کے لیے نہیں لڑی. پورا اسلام کا جو پیکیج تھا، کمپلیٹ جو پیکیج ہے، اس اسلام کو، کمپلیٹ اسلام کو وہ ریز کرنا چاہتا تھا. حسین نے کمپلیٹ اسلام کو بچایا ہے. یہ نہیں کہ اسلام کی یہ چیز کو بچایا یا یہ چیز کو بچایا، نو. سیویئر آف ہیومینٹی، سیویئر آف اسلام. صرف وہ لا الہ الا اللہ کو ختم نہیں کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ جتنی چیزیں تھی. اسی لیے آپ زیارت وارثہ میں بولتے ہیں کیا السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفد اللہ، کیا امام علی وارث آدم کے وسیع نہیں ہے؟ سلام علیکہ وارثہ نو نبی اللہ، یعنی ہر نبی کا وارث حسین بن گیا ہے. نبی آدم سے لے کے خاتم تک یہ جو کمپلیٹ اسلام ہے، وہ کمپلیٹ اسلام 61 ہجری میں جب یزید حاکم بنا، وہ کمپلیٹ اسلام ڈوب رہا تھا، وہ کمپلیٹ اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی. تو اس کشتی کو حسین نے نجات دے دی. وہ ایسا طوفان آ گیا تھا کہ طوفان میں وہ کشتی ڈوب جاتی. آدم سے لے کے خاتم تک کی ساری محنتیں، اللہ کا وہ پورا مشن جو ہزاروں سال سے اللہ نے ایک ایک نبی کو بھیج کے اپنے مقصد کو پیش کر رہا تھا، وہ کمپلیٹ ریز ہو جاتا. یزید ریز کر دیتا، اس لیے کہ اس نے تمام حلال کو حرام کر دیا اور تمام حرام کو حلال کر دیا تھا. اب اس کی نگاہ میں کوئی چیز حرام نہیں تھی، ہر وہ چیز جائز تھی. آپ امیجن کریں گے کہ وہ ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کر آ کے دربار میں بیٹھتا تھا کہ جہاں سارے
ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، سارے انوائز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا وارث بول رہا، سکسیسر آف پروفٹ بول رہا، اور ہاتھ میں گلاس آف وائن ہے، اور وائن کو پی کے بولتا تھا معاذ اللہ کہ یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ نچایا تھا، نہ محمد پہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی جبرائیل آئی، نہ کوئی کتاب آئی۔ آپ سوچو، اس طرح اوپنلی وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا، اوپنلی جوک کر رہا تھا، اور اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ بول رہا تھا۔ حسین نے اس کو ایسے ذلیل کیا، ایسے ریز کیا کہ دوستو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر کا اسلام سے جلتا ہے چراغ، خون شبیر کا جلتا ہے اسلام کا چراغ، یہ جو چراغ جل رہا وہ خون شبیر سے جل رہا، ورنہ تو اسلام ہمیشہ کے لیے ریز ہو جاتا۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ حسین نے بتایا کہ دین کو ایسے بچایا، تو یہ چیز ذہن میں رکھو، یہ ذہن میں رکھ کے مجلس سنو۔ ابھی 3 مجلسیں اور ہیں، یہ ایک اچھے کی ٹاپک بھی نہیں تھی بہرحال، اس لیے کہ 10 محرم کی مجلس تو مصائب کی مجلس، تو مولا حسین نے ہم کو اسلام کے فریم پہ عمل کرنا، اسلام کے لیے کام کرنا۔ اگر آپ نے اس فریم پہ عمل کر لیا تو ہو سکتا کہ آپ کو مولا چن لے، ہو سکتا آپ کے یو کے سے یا امریکہ سے، یورپ سے کوئی نہ کوئی ہوگا جو امام کے لیے کام کر رہا۔ ہم کیوں نہیں بنے؟ وائی ناٹ بی، وائی ناٹ بی؟ یہ فکر کرو آج کی مجلس کے بعد کہ میں بھی تو کچھ کروں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، یو ہیو ٹو فالو دا پاتھ آف امام حسین۔ تمہارے پاس وہ فیلنگز پیدا ہونا، وہ جذبہ پیدا ہونا، عورت میں بھی ہونا، مرد میں بھی ہونا۔ اب آپ انصاف سے بولیے کہ ہمارے پاس کیا جذبہ ہے، ہمارے پاس کیا فیلنگز ہے اسلام کے کام کرنے کی؟ یہ 10 دن کی محرم کافی ہے؟ یہ 10 دن کی مجلسیں کافی ہے؟ یہ 10 ڈیز عاشورہ کر لیے چلو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نو۔ کربلا پریکٹس، میرا بات سنو، کربلا پریکٹس کا نام نہیں ہے، کربلا مجلس پریکٹس کا نام نہیں کہ ہر سال ہم مجلس کریں، ہر سال چینج آ جائے، ہر سال ویسے ہی کریں۔ نو، مجلس ہر سال کرو، 24/7 ذکر حسین کرو۔ میرا ایک جملہ غور سے سنو، 24/7 365 ڈیز مولا حسین کا ذکر کرو، کوئی بات لیکن ہر مجلس میں تمہاری لائف میں چینج آنا، ہر مجلس میں ایک انقلاب آنا۔ جب تمہارے پاس ایک انقلاب آئے گا، فکر بدلے گی، تمہارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا، تمہارے دل میں ایک فیلنگز پیدا ہونا کہ I should do something for you، مولا حسین کے لیے میں کام کروں۔ اگر تم نے کیا کچھ تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ میں آج یا کل ایک واقعہ پڑھوں گا، ہمیشہ تم زندہ رہو گے۔ میں یوں ہی نہیں بول رہا، لیکن صرف فکر کرو کہ میرے پاس چینج کتنا۔ آپ انصاف سے بولو، 1441 ہجرہ کا محرم گیا، 8 ربیع الاول کو آپ نے مولا حسین کو رخصت کیا۔ اب پھر 1442 ہجری کی محرم آ گیا، 7 دن گزر گئے، شب 8 محرم ہے۔ آپ انصاف سے بولو، یہ پورے دنوں میں کوئی کام کیا ہے مولا حسین کے لیے؟ کوئی چینج آیا لائف میں؟ آپ بولیں گے کیا چینج آنا، ہم پرفیکٹ آل رائٹ۔ دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ کوئی فکر بدلی، کسی کو تم نے کام کیا، کچھ کام کیا؟ کیوں؟ مقصد کربلا کیا ہے؟ اسی زیارت وارثہ میں چھٹے امام کے جملے، یہ عابد بغلامی نہیں بول رہا، چھٹے امام بول رہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ زیارت وارثہ میں آپ یہ جملے پڑھتے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ اے حسین آپ نے نمازوں کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی۔ اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ مولا حسین آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہیں عن المنکر کیا۔ میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہا، پورے یوتھ سے، جو مجھے میرا یہ اشعار سن رہا 1442 ہجرہ محرم، کہ آج 7 دن گزر کے شب 8 محرم کی مجلس ہے، میں یہ آپ سے پوچھ رہا، آپ انصاف سے بولو، کیا آپ نے 1 سال کے اندر کوئی امر بالمعروف کیا؟ اگر امر بالمعروف کیا تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے، تم نے کربلا کے مقصد حسین کو پیش کیا، تم نے کوئی نہیں عن المنکر کیا۔
تم نے کسی لڑکی کو بولا کہ بابا تو مثال دینا مثال دینا مثال دینا، برا نہیں مانا. تم نے یہ کہا کہ اللہ تو حجاب، کسی لڑکی کو کہا کہ تم حجاب کرو. اور آج اسلام پہ عمل کرنے کے لیے ہم کو کوئی کام کرنا ہے. جب آپ کام کریں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. پہلے اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا. تو کوشش یہ کرو کہ اس پہ عمل کرو تو مولا تم کو چن لے. تو اگر کوئی مرتا ہے تو مولا اوپر سے نیچے سے آگے بڑھ کے اس کو آگے پیچھے کرتے. اوتاد میں کوئی مرتا ہے تو 40 رنگوں میں سے ایک کو لاتے، اور ادھر سے ابدال میں سے ایک کو لے کر آتے، پھر 360 سالین میں سے ایک کو. دل میں آج کی مجلس کے بعد دعا کرو یہ محرم میں کہ مولا ہم بھی آپ کے 360 سالین میں ہو جائیں. 360 سالین میں مولا میرا نام بھی کر دو، مجھے بھی گیو می سم ورک، مولا میں بھی کچھ کروں آپ کے لیے. زبان سے مت بولو، دل سے بولو. اب آغا خوئی کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. الحاظ سید ابو القاسم الخوئی، آپ سب جانتے ہیں کہ 80s اور 90s کے 80s اور 90s میں ایک عظیم ہمارا مرجع گزرا جو ارلی 90s میں جس کا انتقال ہوا. الحاظ سید ابو القاسم الخوئی، آج تک لوگ ان کی تقلید میں، آقا شیر ثانی سے پہلے ایکسٹرا آرڈنری عالم دین تھا، ایکسٹرا آرڈنری مرجع وقت اپنے دور کا. پورا یہ وہی مرجع جو آج بھی نجف اشرف میں مولا کے روضے کے اندر دفن ہے. اللہ مولا کی زیارت نصیب کرو ہم کو. آج وہ دفن ہے وہیں پر سامنے صحن کے اندر، جو روم سے سامنے روم میں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، وہاں پہ دفن ہے. 92 میں جن کا انتقال ہوا. دوستو انہوں نے مسجد خضرا جو نجف اشرف میں، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مسجد خضرا کے ممبر سے اپنے ایک دوست کا واقعہ سنا جو ان کی بایوگرافی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایک دوست کا، اپنے ایک دوست کا واقعہ سنا. کیا واقعہ سنا ہے؟ یہ واقعہ اصفہان ایران کے شہر کا، تبریز شہر کا یہ واقعہ ان کے بچپنے کا، آغا خوئی کے بچپنے کا ایک چائلڈہڈ فرینڈ تھا جہاں دونوں ایک ہی مدرسے میں اس وقت پڑھ رہے تھے. اس کے بعد آغا خوئی نجف اشرف آ گئے اور وہ دوست وہیں رہا. جوانی کا عالم، جوانی کا دور ہے، وہ ایران میں پڑھے 50s کا واقعہ، 40s 50s کا واقعہ. غور سے سننا. تو جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہ دوست، تبریز کی سردی، ونٹر، ایران کا ونٹر کتنا زبردست ونٹر، پرانا زمانہ، آج سے 40-50 سال پہلے کی بات، 60 سال پہلے کی بات، کہ جہاں پہ اس وقت اتنے ہیٹرز کا انتظام بھی نہیں تھا. تو وہ دوست وہاں پڑھ رہا، اور چراغ کا زمانہ. تو جس مدرسے میں وہ پڑھتا تھا، جو وہاں کا کیئر ٹیکر تھا، اس مدرسے کا جو کیئر ٹیکر تھا، وہ اس سے جتنے طلباء اسٹوڈنٹس تھے بڑا مذاق کرتے تھے، بڑا جوکس کرتے تھے، لیکن اسلام کے فریم میں رہ کر جوکس کرتے تھے، بہت مذاق کرتے تھے. اور یہ ونٹر میں آدھی رات کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے سردی بہت لگ رہی تھی اور مجھے حاجت محسوس ہوئی. تو میں بڑی مشکل سے لحاف سے باہر نکلا، اور جو واش روم تھا، اس زمانے میں اٹیچ باتھ رومز کا تصور نہیں تھا، پرانا زمانہ، مدرسہ، دینی مدرسہ، اسکول، جو ہاسٹل میں یہ لوگ رہتے تھے. کہتا ہے کہ مجھے بڑی حاجت محسوس ہوئی، سردی کا زمانہ ہے. میں اٹھا واش روم جانے کے لیے. تو جب میں واش روم جانے کے لیے اٹھا تو یہ واش روم کے بالکل بازو یہ کیئر ٹیکر کا روم تھا. کیئر ٹیکر کا روم تھا. کہا کہ جب میں جا رہا تھا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اس آدھی رات کے بعد مڈ نائٹ ہو گئی، سارا شہر سو رہا، ہم لوگ سب سو رہے، سردی کا زمانہ، زبردست ونٹر. مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کے روم میں کوئی ہے. آغا خوئی نے اس واقعے کو سنا، ان کے دوست کہا کہ مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کے روم میں کوئی ہے، جبکہ اسلام پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ کسی کے روم میں اس طرح سے جھانکو. لیکن کہا پرانا زمانہ، وہ جو دروازے تھے، لکڑی کے دروازے تھے، ووڈن ڈورز تھے، ووڈن ڈورز میں جو دو لکڑی کے بیچ میں جو ہلکی سی سان ہوتی. کہا کہ میں نے بس ایسی، مجھے وہ فیل ہو رہا تھا کہ اس کے روم میں کوئی ہے. میں نے ایسے دیکھا تو مجھے فیل ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کا پورا روم برائٹ ہے، روشن ہے، لائٹ ہے، جبکہ اس زمانے میں روشنی کا تصور ہی نہیں تھا، چراغ کا زمانہ، کینڈل کا زمانہ. پورا روم برائٹ ہے، ایک دم روشن ہے.
مطلب اس کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، کیا دیکھ رہا میں، پورا روم روشن. اور یہ جو کیئر ٹیکر ہے، یہ جیسے تشہد میں ہم بیٹھتے دو زانو ایسا سر کو جھکا کے خالی بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف روم برائٹ نظر آ رہا، اور یہ جو کیئر ٹیکر ہے ایسے سر کو جھکا کے تشہد میں جیسے بیٹھتے ویسا بیٹھا ہوا ہے. یہ پریشان ہو گئی کہ ہے کیا، ماجرا کیا ہے. یہ سیدھا واش روم گئے، واش روم جا کر باہر آئے، آنے کے بعد ناک کیا. جب ناک کیا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ کیئر ٹیکر اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا باہر آیا. میں نے اس سے پوچھا کون ہے اس کے اندر، کون ہے تمہارے کمرے میں؟ کیئر ٹیکر نے کہا اس وقت کوئی نہیں ہے میرے پاس. اس نے کہا کوئی نہیں ہے؟ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایسے بیٹھا. اس نے کہا اس وقت کوئی نہیں ہے میرے کمرے. جب اس نے فورس کیا کہ نہیں میں نے کانوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اور میں سن رہا تھا کہ تو کچھ باتیں کر رہا، کون تھا تیرے کمرے میں؟ اس نے سر کو جھکا کے کہا کہ فرزند زہرا میرے کمرے میں. انہوں نے کہا امام وقت تیرے کمرے میں؟ تیرے کمرے میں امام وقت؟ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تم تو کیئر ٹیکر ہو. پھر بات، امام کیئر ٹیکر یا غریب کو دیکھ کے نہیں آتا، کتنا صاحب تقویٰ ہے اور کون امام کے لیے کام کرتا ہے وہ اس کو امام چنتا ہے. یہ کہا کہ یار تمہارے کمرے میں؟ اس نے کہا کہ اس شہر کا کاروبار میں چلاتا ہوں حکم امام سے، حکم امام سے جو کرنا ہے اس شہر کا کام میں کرتا ہوں. اب اس کو احساس ہوا، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جانتا ہے کہ یہ اس کا کتنا بڑا مقام ہے مولا کی بارگاہ. اپنے روم میں گئے اور صبح میں جب لڑکے مذاق کر رہے تھے تو یہ ان سے کہنے لگا، مطلب اس کو فیل ہونے لگا. اس نے کہا دیکھو یہ راز امام ہے، کسی کو بولنا نہیں، تو میں یہیں پہ نہیں بولنا. اب اس نے کہا کہ پھر یہ کرتا تھا کہ جو لڑکا واش روم جاتا تھا، اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا، یہ پانی لے جا کے رکھتا تھا. تو اس کے لیے جب پانی رکھنے لگا تو اس نے کہا بھائی تم ہاتھ مت لگاؤ، تم تو امام کے اتنے قریب ہو. اس نے کہا نہیں، اگر میں نہیں لگاؤں گا تو لڑکوں کو شک ہوگا. اس کے لیے بس کہتے ہیں یہ آگا کوئی کہتے ہیں 2 یا 3 دن گزرے بس. اس نے آ کے اس کے دوست سے کہا کہ اب میں شہر سے جا رہا ہوں، یہ نوکری چھوڑ دے رہا. اس نے کہا کیوں جا رہے؟ تو کہا اب یہ راز اوپن ہو گیا، حکم امام ہے کہ میں دوسرے شہر میں چلا جاؤں. آپ نے دیکھا، یہ میں بولنا چاہ رہا یہ پورا واقعہ میں کہ آج یہ محرم میں 1442 ہجرہ میں کوئی کام ایسا کر لو یار، کوئی کام ایسا کرو، کوئی چیز کو چھوڑ دو کہ یہ سال تم بولو کہ مولا یہ گفٹ میں نے آپ کو محرم میں دیا. مثال کے طور پر میں گانے سنتا تھا، مثال دے رہا ہوں. میں آج کے بعد سے مولا میں یہ ایام اعزاز جب ختم ہوگی میں اس کے بعد سے کبھی اپنے گھر میں میوزک نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ آپ کو نہیں پسند ہے. یزید کو پسند تھا، میں آج سے نہیں کروں. دوستو اوبیڈینٹ بننا، امام کو اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے، امام کو کوئی اور شیعہ نہیں چاہیے، امام کو اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے. آج جس شہید کا ماتم ہے پوری دنیا میں، شب 8 محرم، سب کو پتا ہے کہ 8 محرم کو، شب 8 محرم کو کس کا ماتم ہوتا؟ جس شہید کا ماتم ہے اس شہید کی زیارت کے جملے کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے؟ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آیا، جو امام علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر، جو ثانی حیدر اس آقا کے کہ جس کے علم مبارک ہر گھر میں استاد ہوتا. 8 محرم کو ہر گھر میں علم استاد ہے، ہر انجمن مولا عباس کا علم لے کر جاتے، علم کے ساتھ ہی تصور کی شہید کی طرف جاتا. علم اٹھاتے تو تصور کس کی طرف جاتا؟ مولا عباس کی طرف. عباس کون ہے؟ جو حیدر ثانی ہے، میرے مولا کی تصویر جوانی ہے. عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبے بہادری نے کروٹ لیا اور حسین نے خاموش کر دیا. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل عمل ہے. ابھی مسائل پہ نہیں آیا. عباس نے اطاعت امام کی شان دکھا دی. اس وقت جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا. فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے. کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے.
لیکن حسین نے عباس کو صبر کی ہدایت فرمائی، حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا۔ دوستو مولا عباس کی زیارت کے جملے کیا ہے؟ میں بول رہا تقوی کو حاصل کرو، امام کے لیے کام کرو۔ تو امام مولا عباس کی زیارت کے جملے کیا؟ السلام علیکہ یا عبد صالح۔ یہ کون بول رہا؟ خالی آج مولا عباس کی یہ جملوں سے تم اپنی زندگی کو بدل سکتے، یہ جملوں سے تم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ مولا حسین کو کیسا شیعہ چاہیے۔ السلام علیکہ یا عبد صالح، کل تک چلے گی بات۔ السلام علیکہ یا عبد صالح، کون بول رہا؟ معصوم امام، نص سے معصوم ہے۔ ہماری کوئی زیارت کوئی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں، کوئی زیارت خاکی انسان کی لکھی بھی نہیں، ہر زیارت کے پیچھے نص سے معصوم ہے، ہر زیارت کے پیچھے امام کے جملے۔ آپ سوچو امام کون ہوتا ہے؟ زمانے کا امام، حجت خدا، اللہ کی رحمت، فرزند زہرا۔ آج اگر زمانے کا امام، تیرا معصومین کا وارث، اگر آج مولا عباس کو سلام کرتا ہے تو امام کی زبان پہ جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا عبد صالح۔ اگر امام کسی کو بولے یہ عبد صالح ہے، صالح اللہ کا بندہ ہے، تو کتنا صالح؟ امام کا بولنا حجت ہے، حجت۔ اب سنو پلیز، السلام علیکہ یا عبد صالح والمطیع للہ۔ کیا کہا مولا عباس کے لیے؟ کہ یہ اللہ کا مطیع بندہ ہے۔ مولا عباس کے لیے بتا دیا کہ یہ مطیع ہے، یہ اوبیڈینٹ ہے، یہ اللہ کا اوبیڈینٹ ہے۔ جس کو امام بولتے کہ یہ اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا اوبیڈینٹ ہے، تو عباس نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کو بتایا کہ اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو امام کے اطاعت، امام کا مطیع ہونا پتہ نہیں چلتا۔ والمطیع للہ، پھر صرف اللہ کا مطیع نہیں، ولی رسول ہے، یہ رسول کا بھی مطیع ہے۔ ولی امیر المومنین، یہ امام علی کا بھی مطیع ہے۔ پھر کہا ولی حسن ہے، ولی حسین، یہ حسن و حسین کا بھی مطیع ہے۔ پھر مولا عباس کے لیے کیا کہا؟ یا افضل الشہداء۔ زمانے کا امام مولا عباس کو سلام کر رہا کہ السلام علیکہ یا عبد صالح والمطیع للہ ولی رسول ولی امیر المومنین ولی حسن ولی حسین، یا افضل الشہداء، یہ افضل الشہداء۔ اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کا مطیع کون ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہم مولا عباس کی مجلس کر شب 8 محرم مولا عباس کے مسائل سننے آئے سب، تو میں آپ سے پوچھ رہا کہ مولا عباس کی زندگی کی کیا چیز کو ہم نے لینا ہے؟ مولا عباس کو تو پورے ہم سب بہت چاہتے، بے انتہا، ہماری جانیں قربان میرے آقا کے اوپر، جانیں قربان میرے آقا کے اوپر، کہ جس نے اپنی 32 برس 32 ایئرس کی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا اسلام کے لیے، ڈیڈیکیٹ کے لیے کیا مولا حسین کے لیے۔ میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ عباس نے اپنی ساری وشز کو، ساری خواہشات کو، ساری آرزو کو، ساری تمنا کو، جو ایک انسان جوان 32 سال کا 32 ایئرس کا جوان، ساری وشز ساری خواہشات کو قربان کر دیا، سیکریفائز کیا اطاعت امام حسین پر، مولا حسین پہ قربان کر دیا۔ آج ہم کیا چیز قربان کر رہے ہیں حسین پہ؟ مولا حسین بولتے ہیں کہ مردوں کو کہ چہرے پہ داڑھی چھوڑو، ہم کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم کو شیو کرنا ہی کرنا ہے۔ بابا 7 محرم گزر گئی، 3 دن رہ گئے، امام تمہارے پاس مہمان ہے، کم از کم ان 3 دنوں میں تو چھوڑ دو۔ حسین کو نہیں پسند ہے، یزید شیو کرتا تھا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ میں بڑا بلنٹلی بول رہا ہوں، اب اس کو ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو، پوچھو جا کے مولانا ہوگا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ کم از کم 1442 ہجرہ میں مولا حسین سے if you really love امام حسین، if you really love امام حسین leave it۔ ارے ہم جب جا کے بولتے مولا حسین کے لیے ہم 4 بال نہیں چھوڑ سکتے، پھر بولتے we love امام حسین۔ حرام کھانا چھوڑو، عورت پردے کی حفاظت کرو۔ آج مولا عباس کا ذکر ہے، مولا عباس کا ماتم ہے، پوری دنیا میں 8 محرم کی رات کو ہر آدمی ہر گھر میں مولا عباس کا ماتم ہو رہا۔ تو مولا عباس پردے کا محافظ تھا، سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا۔ تو پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا ہاتھ جوڑ کے میری ماں بہنوں سے، کوشش کرو آپ یہ سال 1442 ہجرہ میں مولا عباس کو یہ تحفہ دو کہ مولا عباس ہم آپ کی حاضری کرتے،
ہم آپ کے اوپر جان قربان کرتے ہیں، آپ نے مولا حسین پہ قربان کی، آپ کی محبت میں آپ جیسے اطاعت امام میں زندگی گزار رہے تھے، ہم کو بھی اس قابل کر دو، ہم کو بھی توفیق دے دو کہ ہم بھی ویسے ہی اطاعت امام میں زندگی گزارے۔ کوشش کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ سیکریفائس بھی نہیں کر سکتے، پھر مولا حسین کے چاہنے والے۔ تو میں اب ماں بہنوں کو یہی بول رہا، اور ایک بات یہاں روک کے بول دیتا کہ ہر مہینے کی 8 تاریخ کو کل ہر گھر میں حاضری ہوگی، مولا عباس کی نیاز ہوگی۔ آپ ہر مہینے کی 8 تاریخ کو کرو نظر، پھر دیکھو تمہارا مولا عباس کی نظر۔ اب آئندہ 8 سفر کو کرنا، پھر 8 ربیع الاول کو کرنا، پھر 8 ربیع ثانی کو کرو، پھر جمادی الاول میں کرو 8 تاریخ کو۔ ہر مہینے کی 8 تاریخ کو اگر تم مولا عباس کی نظر کرو، حاضری کرو، میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے کرو، بلائے تو بہت اچھی، فیملی ممبرز کے ساتھ ہی کرو، کباب روٹی قورمہ روٹی جیسے آپ کرتے، پانی ضرور رکھو، مولا کی نظر دو مولا عباس کی، پھر دیکھو تمہارے گھر میں برکت کیسا۔ اور کل کی مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ہو سکا تو مولا عباس کا یہ وہ عمل کرو 133 ٹائمز، یا کاشف الکرب وہ والا عمل، اخی الحسین علیہ السلام وہ والا عمل کرنا۔ میں آپ یقین کرو، ہم لوگ جب میں زیارت پہ جاتا ہوں ماشاءاللہ گروپ کو لے کے، میں لے کے نہیں آتا، میں لیڈ کرتا، آپ کے لندن کا گروپ بھی گیا تھا میرے ساتھ، بامبے سے بھی جاتا، تو ہم لوگ مابین حرمین کیا تھا یہ عمل، مولا حسین اور مولا عباس کے حرم کے بیچ، ایکسٹرا آرڈنری عمل، ایکسٹرا آرڈنری عمل۔ یہ وہ عمل ہے دوستو کہ اگر تم یہ عمل کرو اپنے گھر میں بیٹھ کے، جہاں بھی آپ میری مجلس سن رہے پوری دنیا میں، یہ عمل کرو، اس کے بعد دیکھو کیسے تمہارے حالات۔ 2 رکعت حاجت کی نماز مولا عباس سے پڑھو، باب الحوائج۔ اب آپ سے ایک جملہ بولوں، پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا۔ مولا عباس باب الحوائج میں نے کہہ دیا، مولا کے دروازے پہ، مولا کے حرم کے کئی دروازوں پہ ایک جگہ سلام علیکہ ہے باب الحوائج لکھا ہوا، ایک جگہ لکھا ہے سلام علیکہ ہے باب المراد، انہیں مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ، مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ اور ایک دروازے پہ لکھا ہے باب الحاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ یہ صرف باب الحوائج نہیں، ہمارے بعض علماء، شیخ مرتضی انصاری جیسی پرسنالٹی، میں چاہتا تھا کہ علماء کا بھی تذکرہ کروں، لیکن بعد میں اگر کوئی ایشا پڑھوں آپ کے درمیان میں تو علماء کے اوپر پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ ایام اعظم میں تو اس کی ٹاپک ہی الگ تھی، بیچ میں نہیں آیا، اور ایسے گزر گئے 7 دن کے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر۔ تو بس میں 5 منٹ میں مسائل کی طرف، لاسٹ بات، انکمپلیٹ مجلس کیا کروں، وقت 45 منٹ، 45 منٹ میں کیا کیا بولوں گا۔ تو شیخ مرتضی انصاری یہ کہتے کہ باب الحوائج نہیں ہے خالی، باب الحسین، مولا عباس کو باب الحسین بھی کہتے، انہیں حسین تک پہنچنے کا دروازہ۔ آپ سوچیں، مولا حسین تک پہنچنے کے دروازے کا نام عباس ہے۔ بعض علماء یہ کہتے، شیخ مرتضی کہتے کہ باب الحسین کے ساتھ صرف حسین تک پہنچنے کا دروازہ نہیں ہے عباس، باب الائمہ ہے، انہیں پورے ائمہ تک پہنچنے کا دروازے کا نام ہے عباس۔ اتنی بڑی بات۔ بس دوستوں میں کیا کروں، وقت نکل گیا، وقت نکل گیا۔ اطاعت عباس کو دیکھو کہ اپنی کوئی خواہش کو پورا نہیں ہوئی، ہر خواہش کو حسین پہ قربان کر دیا۔ بس کل بولوں گا، اور کل 8 شب 9 محرم کی مجلس ہوگی۔ 7 دن گزر گئے، کتنی تیزی کے ساتھ یہ دن گزرے۔ آج 7 محرم تھی، صبح میں جب آپ نے پہلی مرتبہ پانی کو دیکھا، کربلا والے یاد آئے، حسین کے بچے یاد آئے، تمہارے کانوں میں وہ معصوم بچوں کی آواز آئی، التش التش التش۔ آج صبح سے حسین کے بچے پیاسے، آج صبح سے بی بی سکینہ پیاسی ہے، آج صبح سے رباب کا وہ 6 مہینے کا لال پیاسا ہے۔ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بچے جا رہے، ہاتھوں میں خالی کوزے لے کے، کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عزیزوں، گرمی، کربلا کی گرمی، عراق کی گرمی، سمر، اور 7 محرم کا دن جب گزرا، بچے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے کہ ہائے تھوڑا پانی مل جائے۔ آج صبح سے آج کتنی سبیلیں سب طرف لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ آپ انڈیا پاکستان میں کیسی سبیلیں ماشاءاللہ لگتی ہے، اللہ اس کو آباد رکھے، سلامت رکھے۔
یاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی سبیل کے اوپر بھی سکینہ کھڑی ہوئی ہوگی یا پانی دے رہی۔ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن تھا، پورا دن گزر گیا، شب 8 محرم آ گئی۔ دوستو صرف 2 راتیں اور باقی ہیں، شب 9 اور شب 10۔ 2 راتوں کے بعد یہ جو رونق ہے، جو مولا حسین کی رونق ہے، ہر گھر میں عزاداری، ہر شہر میں مولا حسین کا ماتم اور عزاداری، ہر آدمی سیاہ پوش، وہ جو کربلا کا انتظار تھا آنے والوں کا، وہ لوگ چلے جائیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج اس شہید کا ذکر ہے جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا۔ دوستو وہ شہید کے جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ حاضری کے بارے میں کہا تھا کہ مولا عباس کی حاضری ضرور دیا کرو، اس سے بڑی برکتیں، بڑی وہ ہے۔ مولا عباس اس شہید کا نام ہے کہ بچپنے کا واقعہ ہے کہ مولا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مولا حسن مولا حسین بھی بیٹھے ہوئے اور چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے۔ مولا حسین نے پیاس کی خواہش کی کہ مجھے پیاس لگ رہی، جو غلام تھا وہ تو دوڑا پانی لانے، لیکن مولا عباس کا بچپنا ہے، مولا عباس دوڑتے ہوئے گئے اور کوزے کو، جو کوزہ لے کے سر پہ رکھ کر تیز آ رہے تھے کہ میں اپنے آقا کو پہلے پانی پلاؤں گا۔ عزیزو جب آ رہے تھے میری طرف دیکھیں، سر پہ کوزہ رکھ کے، مولا عباس بالکل بچپنا ہے، تیز تیز آ رہے، تو پانی کوزے میں سے چھلک کے عباس کے کاندھوں پر گر رہا۔ عباس اس منظر کو دیکھ کے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، علی رونے لگے۔ جو چاہنے والے تھے ان لوگوں نے کہا مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خدمت کر رہا۔ مولا نے کہا جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ ارے آج عباس حسین کے لیے پانی لا رہا، تو پانی چھلک کے اس کے شانوں پہ گر رہا۔ کل یہی عباس جب حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے جائے گا تو اس کے یہ دونوں شانے کاٹ دیے جائیں گے۔ بس دوستو اس طرح اطاعت عباس اپنے کمال تک پہنچی تھی۔ شب عاشور آ گئی، 9 محرم کی رات۔ عباس کا یہ عالم تھا کہ تلوار کو سیخل کرتے تھے، ایک طرف علی اکبر ہے ایک طرف قاسم ہے، دونوں شہزادوں کو مولا عباس نے سیخل یعنی شارپ کر رہے تھے تلوار کو شب عاشور۔ اب کرتے کرتے پلٹ کے فوج کو دیکھ کر علی اکبر سے کہا میرے لال کل اس فوج کو میں دیکھ لوں گا، میں پوری فوج کو دیکھ لوں گا۔ دیکھو کیسی خواہش ہے جنگ کرنے کی، کتنی آرزو ہے، کتنی تمنا ہے جنگ کرنے کی شب عاشور۔ اور ایک بات بولوں، جب شب عاشور مولا نے مولا عباس کو بھیجا عمر سعد کے پاس کہ جا کے اس کو بولو کہ ہم آج کی رات عبادت کریں گے، جنگ کل لڑیں گے، لٹرلی مولا حسین نے ڈکٹیٹ کرایا ٹرمز کو کربلا میں۔ اور عباس جب جا رہے تھے تو حبیب ابن مظاہر کو بھی ساتھ کیا، مسلم ابن اوسجا کو بھی ساتھ کیا، بیچ میں مولا عباس ہے، ایک سائڈ پہ حبیب ابن مظاہر ہے، ایک سائڈ پہ مسلم ابن اوسجا ہے۔ مولا عباس عمر سعد کے لشکر کی طرف جا رہے تو حبیب نے مسلم سے کہا کہ مسلم وہ وقت یاد ہے کہ جب عباس کی ماں سے مولا نے شادی کی تھی اور یہ کہہ کے کی تھی کہ مجھے میرا ایک وارث چاہیے؟ تو مسلم نے اوسجا نے کہا کہ بے شک حبیب مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے مولا نے عباس کی والدہ سے شادی کی تھی۔ بس دوستو یہ سننا تھا، علی کا لال گئے انگڑائی لی عباس نے اور کہا حبیب مسلم تم عباس کو جوش دلاتے ہو، کل دیکھنا کیسے جنگ کروں گا۔ کتنی خواہش تھی جنگ کرنے کی، کتنی آرزو تھی، بچپنے سے یہ سن رہے تھے کہ کربلا کے لیے میں پیدا ہوا، کربلا کے لیے میں پیدا ہوا۔ بس دوستو تڑپ تڑپ کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اس شہید کا ماتم ہے، اس شہید کا ماتم ہے جو زینب کے دل کی ڈھارس ہے، جو سیدانیوں کا پردے کا محافظ ہے۔ ارے جب تک وہ زندہ تھا بیویوں کے دل کو سکون تھا، علی کی بیٹی بڑے سکون میں تھی کہ میرا بھائی عباس زندہ ہے۔ بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ شب عاشور مولا حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے عباس، آدھی رات گزر گئی، آدھی رات کے آج 5-10 منٹ میں زیادہ پڑھوں گا کہ مولا عباس کے مصائب ہے، آج تڑپ کے رونا ہے، یہ رونے کی راتیں، رونے کی راتیں۔ بس دوستو یہ منزل آئی کہ مولا حسین مولا عباس بیٹھے ہوئے مولا حسین سے کچھ بات کر رہے تھے، شمر ظالم آیا، اب سننا، تڑپ کے روئیں گے، تڑپ کے روئیں گے۔ شمر ظالم آیا مولا عباس کو پکارتا ہے، امام عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے تو مولا حسین نے کہا کہ جاؤ بھیا دیکھو وہ ظالم چاہتا کیا ہے۔
باہر آئے، باہر آئے تو شمر کے ساتھ گفتگو ہوئی، دوران گفتگو ظالم شمر کہتا ہے کہ عباس تمہارے لیے اور تمہارے بھائی کے لیے امان ہے، بھائیوں کے لیے امان ہے۔ یہ کہنا تھا، علی کے لال کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی کہ تم میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں؟ امان نامے کو چاک چاک کیا، سر کو جھکا کے خیمے میں آ گئے۔ مولا حسین نے واقعہ پوچھا، عباس نے واقعے کو بیان کیا۔ حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے، بس یہ سننا تھا۔ پوری زندگی حسین کو جواب نہیں دیا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے۔ حسین سمجھ گئے، دو قدم آگے بڑھ کے مولا نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا آقا نجف جاؤں گا اور جا کر بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ حسین نے گلے سے لگا لیا۔ بس دوستو یہ ہے عباس۔ میں ایک بات پلیز یہ سوچ کے آج گریا کرو کہ اب عباس کا ماتم ہے، عباس کا ماتم ہے۔ بس دوستو دن گزرا، ایک شہید ہوا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، اور محمد کی میتیں آئیں۔ عباس کا سینہ تنگی کرنے لگا، کہنے لگے آقا ارے جو گودوں میں جن بچوں کو کھلایا تھا وہ بچے چلے گئے، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا بھیا عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ اس عباس نے کہا مولا جہاں لشکر گیا مجھے بھی وہیں بھیج دو۔ اجازت نہیں مل رہی تھی، خیمے کے اندر گئے، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا اور اٹھا کر جب حسین کے خیمے کی طرف چلے، اب مولا نے جب یہ منظر دیکھا کہ سکینہ کو لے کے آغوش میں آ رہے تو اس وقت سکینہ سے کہا، عباس سے کچھ نہیں کہا، حسین نے کہا سکینہ بیٹا آج تم چچا کی سفارش کرنے آ رہی ہو، ارے کل تماچے لگیں گے، چچا بہت یاد آئیں گے۔ اور یہی ہوا، پہلا تماچا بچی کو پڑا، بچی زمین میں گری تو یہی کہتی تھی چچا میرے رخسار دیکھو، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ سکینہ نے عباس کو یاد دیا، کہا چچا میرے کان زخمی ہو گئے۔ حسین نے کہا جاؤ بھیا پہلے اہل حرم سے رخصت ہو لو۔ ایک ایک سے رخصت ہو کر میری شہزادی کے خیمے میں گئے، ماں کی طرح احترام کرتے تھے، ماں کی طرح جا کے بی بی کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے کہا بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے عباس کے چہرے کو دیکھا، اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی۔ عباس نے کہا بی بی کبھی آپ اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہے کبھی میرے چہرے کو؟ تو زینب نے کہا عباس ہے میرے بھیا جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن یہ بات سنتے ہوئے جاؤ۔ 21 رمضان کو بابا میرے بازوؤں کو بوسے دے رہے تھے، میں نے پوچھا تھا بابا کیوں دے رہے؟ تو کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا لیکن سوچا کرتی تھی ارے جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی ارے کس کی مجال ہے، لیکن عباس وہ دن آ گیا، عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، ذہن میں خیال آیا کہ تم بی بی کے بازوں میں رسن باندھو گے، اب میں آ رہا ایک ایک سے بدلہ لوں گا۔ لیکن حسین کے قریب گئے، مولا نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا، جنگ نہیں کرنا۔ اطاعت امام کے سامنے عباس نے سر جھکا لیا اور کہا جو آپ کی مرضی ہے وہی عباس کی مرضی، یہ ہے اطاعت عباس۔ بس میدان میں آئے، جنگ کی روداد یہ ہے، نہر پہ پہنچے، مشق سکینہ کو بھرا، اور جب واپس آ رہے تھے مولا حسین، بس میں آخری منزل پہ آ گیا، مولا حسین در خیمہ سے بھائی کی جنگ دیکھ رہے کہ ترائی سے علم بلند ہوا، تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ دوستو جب بڑھنے لگا ایک دفعہ مولا حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہوا اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی۔ آپ سمجھے کیا ہوا؟ علم نے جو جگہ بدلی، سیدھی جانب سے بھائی جانب آیا، عباس کا سیدھا شانہ قطع ہو گیا۔ پھر حسین نے دیکھا کہ علم بڑھتے بڑھتے پھر اب علم سیدھا ہو گیا۔
مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ارے دونوں ہاتھ میرے بھائی کے کٹ گئے۔ اب عباس کے دل میں خواہش تھی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن حرملہ ظالم کا تیر چلا، عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا، مشق سکینہ چھپ گئی۔ اب عباس نے گھوڑے کا رخ فوجوں کے درمیان موڑ لیا۔ اب وہ عالم تھا کہ کوئی عباس کو چرواہ مارتا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ میرا مولا زخمی ہونے لگا، سر پہ گرز آیا۔ علی کا لال جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہا تھا، کہا آقا میرا سلام۔ یہاں پہ میں کربلا کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے مجلس تمام کر رہا۔ عزیزوں، وہاں کربلا میں مولا حسین کے اور مولا عباس کے روزوں میں ایک لوگ، عرب لوگ جس کو روزہ خان بولتے، ایک سید زادہ تھا، بیٹھ کے مصائب پڑھتا تھا اور سارے لوگ بیٹھ کے سنتے تھے، روتے تھے۔ مولا عباس میں یہ سید زادہ جس کو روزہ خان بولتے، وہ بیٹھ کے مصائب عباس پڑھ رہا تھا۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ مکمل حجاب میں شہزادی کونین آئی سید زادے کے، اور آگے کہنے لگی کہ اے ذاکر، اے عباس کے ذاکر، تو میرے عباس کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں یہ بیان کرتا ہوں کہ میرا مولا زخموں سے چور ہوا، دونوں ہاتھ کاٹے گئے۔ پھر بی بی نے کہا نہیں ذاکر، جو اصل مصیبت ہے تو وہ بیان نہیں کرتا۔ اس ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی سے کہ میری شہزادی آپ ارشاد فرمائیں۔ ارے فاطمہ نے اس وقت کہا کہ اے ذاکر، عاشورے میں جو شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا وہ سر وہ ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن میرا عباس سر کے بل زمین پہ آیا۔ حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے، بھائی سے گفتگو ہوئی، علم کو لے کے جب خیمے میں آئے، سکینہ نے دامن کو پکڑ کے کہا کہ بابا میرا چچا کیا ہوا؟ حسین نے قبر کو پکڑ لیا، کہا بیٹی تیرے بابا کی قبر ٹوٹ گئی، اب عباس کبھی نہیں آئیں گے۔ سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا، واہ علیہ واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ پروردگار میرے مولا عباس کی مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا عباس کی عزاداری ہو رہی، اللہ وہ عزاداری بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو یہ لوگ یہ مجلسیں کروا رہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، عزاداری کی حفاظت فرما، اور جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ہماری عزاداری بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔